بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ولاگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صفحہ 145 145 ولاگ نمبر 3، معارف القرآن۔ ناظرین، یہ کتاب جو قرآن کریم کا جس میں ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی ہے، اس کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ بقرہ تک، پارہ اول سے پارہ تیسرا اور رکوع ہے 8واں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس ملک کے قدیم شہر مکہ کے ایک شریف گھرانہ میں وہ ذات مقدس پیدا ہوتی ہے جو محبت وہی ہے جس پر قرآن کریم اترتا ہے۔ اب اس ذات مقدس کا حال سنیے۔ ولادت سے پہلے ہی والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے، ابھی 7 سال کی عمر بھی نہ تھی کہ والدہ کی بھی وفات ہو گئی، آغوش مادر کا گہوارہ بھی نصیب نہ رہا۔ شریف آباء و اجداد کی فیاضی اور بے مثل سخاوت نے اپنے گھر میں کوئی اندوختہ نہ چھوڑا جس سے یتیم کی پرورش اور آئندہ زندگی کا سامان ہو سکے۔ نہایت اسرت کی زندگی، پھر ماں باپ کا سایہ سر پر نہیں۔ ان حالات میں آپ نے پرورش پائی اور عمر کا ابتدائی حصہ گزارا جو تعلیم متعلم کا اصلی وقت ہے۔ اس وقت اگر مکہ میں کوئی دارالعلوم یا اسکول و کالج بھی ہوتا تو بھی آپ کے لیے اس سے استفادہ مشکل تھا، مگر معلوم ہو چکا کہ وہاں سرے سے یہ علمی مشغلہ اور اس سے دلچسپی ہی کسی کو نہ تھی۔ اس لیے یہ پوری قوم عرب امیین یعنی امی ان پڑھ کہلاتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی ان کے متعلق یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا تھا کہ آپ ہر قسم کی تعلیم و تعلم سے بے خبر رہے۔ وہاں کوئی بڑا عالم بھی ایسا نہ تھا جس کی صحبت سے رہ کر یہ علوم حاصل کیے جا سکیں جن کا قرآن حامل ہے۔ پھر قدرت کو تو ایک فوق العادت معجزہ دکھلانا تھا۔ آپ کے لیے خصوصی طور پر ایسے سامان ہوئے، معمولی نوش تو خواند جو ہر جگہ کے لوگ کسی نہ کسی طرح سیکھ ہی لیتے ہیں، آپ نے وہ بھی نہ سیکھی، بالکل امی محض رہے کہ اپنا نام تک بھی نہ لکھ سکتے تھے۔ عرب کا مخصوص فن شعر و سخن تھا جس کے لیے خاص اجتماعات کیے جاتے اور مشاعرے منعقد ہوتے اور اس میں ہر شخص مسابقت کی کوشش کرتا تھا۔ آپ کو حق تعالیٰ نے ایسی فطرت عطا فرمائی تھی کہ ان چیزوں سے بھی دلچسپی نہ لی، نہ کبھی کوئی شعر یا قصیدہ لکھا، نہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہوئے۔ ہاں، امی محض ہونے کے ساتھ بچپن سے ہی آپ کی شرافت نفس، اخلاق فاضلہ، فہم و فراست کے غیر معمولی اثار، دیانت و امانت کے اعلیٰ ترین شاہکار آپ کی ذات مقدس میں ہر وقت مشاہدہ کیے جاتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب کے بڑے بڑے مغرور و متکبر سردار آپ کی تعظیم کرتے تھے اور سارے مکہ میں آپ کو آمین کے لقب سے پکارتے تھے۔ امین کے لقب سے یعنی امانت دار کے لقب سے پکارتے تھے۔ یہ امی محض 40 سال تک مکہ میں اپنی برادری کے ساتھ رہتے ہیں، کسی دوسرے ملک کا سفر بھی نہیں کرتے جس سے یہ خیال پیدا ہو سکے کہ وہاں جا کر علوم حاصل کیے ہوں گے۔ صرف ملک شام کے 2 تجارتی سفر ہوئے، وہ بھی گنے چنے چند دنوں کے لیے، جس میں اس کا کوئی امکان نہیں۔ اس امی محض ذات مقدس کی زندگی کے 40 سال مکہ میں اپنی برادری میں اس طرح گزرے کہ نہ کبھی کسی کتاب یا قلم کو ہاتھ لگایا، نہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی مجلس میں کوئی نظم و قصیدہ ہی پڑھا۔ ٹھیک 40 سال کے بعد ان کی زبان مبارک پر وہ کلام آنے لگا جس کا نام قرآن ہے، جو اپنی لفظی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اور معنوی علوم و فنون کے لحاظ سے محیر عقول کلام ہے۔ اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو بھی اس کے معجزہ ہونے میں کسی انصاف پسند کو کیا شبہ رہ سکتا ہے، مگر یہاں
یہی نہیں بلکہ اس نے ساری دنیا کو تحدی کی، چیلنج دیا کہ کسی کو اس کے کلام الہی ہونے میں شبہ ہو تو اس کا مثل بنا لائے۔ اب ایک طرف قرآن کریم کی یہ تحدی اور چیلنج، اور دوسری طرف ساری دنیا کی مخالف طاقتیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کو شکست دینے کے لیے اپنی مال، جان، اولاد، آبرو سب گنوانے کو تیار ہے، مگر اتنا کام کرنے کے لیے کوئی جرت نہیں کر سکتا، نہ کرتا کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت کی مثال بنا لائے۔ فرض کر لیجئے کہ یہ کتاب بے مثل و بے نظیر بھی نہ ہوتی، جب بھی ایک امی محض کی زبان سے اس کا ظہور، اعجاز قرآن اور وہ جو اعجاز کی تفصیل میں جائے بغیر بھی قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے لیے کم نہیں، جس کو ہر عالم و جاہل سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے، آمین ثم آمین۔